سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب ہم نے پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ جاؤ اس ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، اور اس سے کہو کہ وہ کیوں نہیں ڈرتے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے خدشہ ہے کہ وہ تبلیغ سے پہلے ہی مجھے جھٹلانے لگیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بہت اچھے سے نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو بھیج ہارون کی طرف بھی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے میرے ذمے ایک غلطی بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے تبلیغ سے پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہرگز نہیں۔ فَاذْهَبَا، بس تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ، بے شک میں تمہارے ساتھ خود سن رہا ہوں۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے مضامین ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت و ختم نبوت ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ اس کتاب میں بہت کیا ہے۔ اسی طرح ایک موضوع قرآن کریم کا ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ، ایک تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، ایک تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں قوموں پہ عذاب آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک مخصوص حصہ انہی واقعات کا ہے جس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو خبردار کیا اور آگاہ کیا اور ایک دھمکی آمیز نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم لوگ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو جو حشر پہلی قوموں کا ہوا ہے وہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ اور یہ پیغام صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی موجود ہے، آپ کے نمائندوں کی شکل میں، آپ کے ورثاء علماء کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں،
آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، ورثائے انبیاء سے ٹکراتا ہے، تو قرآن کا آج اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو جو حشر پہلی قوموں کا ہوا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خوفناک انجام سے محفوظ رکھے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرعون کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ آیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ، پھر قوم سمود کا تذکرہ، پھر قوم لوط کا تذکرہ، پھر قوم شعیب کا تذکرہ، پھر آخر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا جو تقریباً 2 رکوع تک چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے بہت اونچی شان رکھنے والے نبی، نسب کے اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں لاوا یا لاوی، اور ان کے بیٹے ہیں جن کا نام یاقت ہے، اور یاقت کے بیٹے ہیں عمران، اور عمران کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام ہارون علیہم السلام۔ تو یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی بلند شان اور عظمت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ بادشاہ وقت ہے، ڈکٹیٹر ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کی بجائے اپنا نظام چلانا چاہتا ہے، لہذا اے موسیٰ علیہ السلام تم جا کے اس کو سمجھاؤ۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ علاقہ مصر کا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ اصل میں فلسطین اور کنعان کے لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، وہاں سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اٹھایا، مصر میں لا کے بیچ دیا۔ تفصیلی واقعہ 12ویں پارے میں گزر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کیسے مصر کے وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعظم بنے۔ اللہ پاک نے ان کو وہاں کی حکومت اور اقتدار عطا کیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر مصر آ گئے۔ جب یہ لوگ آئے تو یہ چند لوگ تھے جن کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی، لیکن اس وقت صفات والے تھے، اوصاف والے تھے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چند لوگوں کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پہ حکومت عطا کر دی تھی۔ پھر جب صفات ختم ہوتی گئی، یوسف علیہ السلام چلے گئے، رفتہ رفتہ وہ صفات ختم ہوتی گئی، پھر فرعون، فراعین مصر وہ بادشاہ بنتے گئے، اور جب یہ فرعون بادشاہ بنا اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں تو 6 لاکھ تعداد تھی ان کی، لیکن اب 6 لاکھ تعداد جو ہے وہ غلامی کر رہی تھی۔ اب ان کے اندر وہ صفات نہیں تھی آزادی والی، وہ حریت نہیں تھی، وہ اپنی آزادی کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے لاکھوں کی تعداد میں ہو کر بھی فرعون کی غلامی کر رہے تھے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ غلامی میں تو چلے ذہن سے ہی نکل گئے، تو ان لوگوں کی جو غلامی تھی وہ اس وجہ سے کہ صفات نہیں تھی، اندر حریت والا شوق اور ذوق نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی یہ غلامی کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو درس حریت دو، آزادی کا سبق سکھاؤ،
لیکن غلامی ایسی رگ رگ میں پیوست ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی آزادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ پاک نے اسی واقعے کا ذکر کیا، فرمایا وہ وقت یاد کرو، وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، نادا ربو کا موسیٰ، تیرے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جاؤ اس ظالم قوم کے پاس۔ فرعون کی ساری قوم کو اللہ پاک نے ظالم قوم قرار دیا۔ اکا دکا افراد اگرچہ ان میں مسلمان ہوئے، جیسے خود فرعون کی بیوی آسیہ، اسی طرح ایک شخص کا تذکرہ 24ویں پارے میں آتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں ایک شخص مومن تھا۔ تو یہ اگرچہ مومن تھے لیکن وہ اکا دکا تھے، باقی قوم کی اکثریت چونکہ فرعون کے ساتھ متفق تھی، اس لیے اللہ پاک نے ساری قوم کو فرمایا پوری قوم ظالم ہے، لہذا آپ اس ظالم قوم کے پاس جائیں۔ مراد کون سی قوم ہے؟ فرمایا قوم فرعون، اور ان کو جا کے یہ پیغام دیں کہ الا یتقون، ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا خوف کیوں نہیں دل میں پیدا کرتے۔ حکمرانی، اقتدار، طاقت اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اس کو اگر غلط کاموں میں استعمال کرو گے تو جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو اللہ اسیر بھی بنا سکتا ہے، وزیر بھی وہی بناتا ہے، اسیر بھی وہی بناتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے وزیر بنایا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے اور پہلوں کو سامنے رکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر میں مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کروں گا، ان کا خیال نہیں رکھوں گا تو پھر میرا بھی حشر وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اس فرعون کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ ڈرتا کیوں نہیں، اللہ کا خوف کیوں نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ چند ایک ایسے جملے پیش کیے جو بظاہر ایسے جملے ہیں کہ وہ عذر پیش کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو یہ جو عذر پیش ہو رہے ہیں یہ عذر اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ اے اللہ میں آپ کا حکم ماننا نہیں چاہتا، یہ عذر اس لیے پیش ہو رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے لیے کچھ سہولت چاہیے، سہولت مانگی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کا کوئی حکم پورا کرنے کے لیے سہولت مانگ لے تو یہ بہانہ نہیں ہوتا، یہ عذر نہیں ہوتا، یہ بہانے لگانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے سہولت کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی شخص جان چھڑانے کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے سے بچ ہی جاؤں اس کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور بہانے تراشتا ہے تو یہ بہانے پھر غلط ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے چند عذر پیش کیے۔ پہلا عذر تو یہ پیش کیا کہ انی اخاف ان یکذبون، اے اللہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ حالانکہ یہ خوف کی ضرورت نہیں، تو یہ تو سارے نبیوں کو لوگ جھٹلاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ سے پہلے ہی وہ میری تکذیب کر دیں گے۔ ایک تو ہے نا کہ میں پیغام پہنچا دوں، تبلیغ کر دوں، پیغام پہنچ جائے، اس کے بعد وہ مجھے جھٹلا دے تو ٹھیک ہے جھٹلاتے رہیں، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ میں ابھی تبلیغ کر نہیں سکوں گا، وہ مجھے پہلے ہی جھٹلا دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ آپ حضرات سورۃ قصص میں انشاءاللہ پڑھیں گے 20ویں پارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں رہتے تھے، فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کی پرورش کروائی تھی، یہ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے پرورش پا رہے تھے۔ تو اس موقع پہ ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے جو لڑائی کرتا تھا، جھگڑالو تھا، اس کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو اس کی موت ہو گئی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی ڈر سے کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مرا ہے تو مجھے اب قصاص میں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے جو ہے وہ وہاں سے نکل کر
مدین کی طرف چلے گئے اور پھر وہاں تقریباً 20 سال رہے اور 10 سال یا 20 سال رہے، پھر وہاں سے واپس آئے تو واپسی پہ اللہ نے نبوت عطا کی تھی۔ تو گویا یہ خوف کہتے مجھے تھا کہ میں تو ان کا ایک لحاظ سے مجرم ہوں، ان کی گورنمنٹ کا مجرم ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کہ بھئی اس کو تو گرفتار کرو، آ گیا مجرم، تو میرا پیغام ان تک پہنچ نہیں سکے گا، اور جب ایسا ہوگا تو وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوگا کہ اللہ آپ کا حکم آیا اور میں پیغام پہنچا نہیں سکا، مجھے گھٹن ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی۔ زبان صحیح نہیں چلنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں معمولی سی لکنت تھی، اٹک جاتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ میں صحیح طرح بول نہیں سکتا، لہٰذا اب میری سہولت کے لیے ارسل الی ہارون، ہارون کی طرف بھی وحی بھیج کے اس کو بھی نبی بنا دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لکنت تو نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو صاف زبان تھی ان کی، اور اللہ کا ہر نبی جسمانی طور پہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی نبی کے اندر جسمانی کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نبی کانا نہیں ہوتا، کوئی نبی اندھا نہیں ہوتا، کوئی نبی لولا لنگڑا نہیں ہوتا، کسی نبی کے اندر ایسا جسمانی کوئی عیب نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ اللہ کے نبی جسمانی طور پہ ہر عیب سے، جیسے روحانی اور باطنی طور پہ ہر نقص اور کمی سے پاک ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی ہر نقص اور عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ 10 سال مدین میں رہے تھے تو زبان جیسے ایک آدمی دوسرے علاقے میں رہے تو وہاں کی زبان اور یہاں کا لب و لہجہ وہ مختلف ہو جاتا ہے، وہ ویسے بول نہیں سکتا جیسے یہاں رہنے والا بول سکتا ہے۔ اس لیے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ اچھا بول سکتا ہے، تو وہ اچھا بولنے والا جو ہے اس کو میرے ساتھ آپ کر دیں۔ ساتھ کرنے کا مطلب یہ نہیں، ویسے تو خود بھی ساتھ لے جا سکتے تھے، ساتھ کر دینے کا مطلب یہ کہ اس پہ بھی نبوت والی ذمہ داری ڈال دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اس سے بڑھ کر دعا نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی، کہ سب سے عظیم نعمت، نبوت والی نعمت اللہ سے مانگ کر ان کو لے دیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اے اللہ میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک غلطی بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پہنچنے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیں، میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ قتل کا خوف نہیں تھا، اللہ کے نبی قتل ہونے سے نہیں ڈرتے، خوف اس بات کا تھا کہ تبلیغ رہ جائے گی، پیغام نہیں پہنچ سکے گا، پیغام پہنچانے سے پہلے ہی قتل ہو جاؤں گا تو پیغام کی ذمہ داری رہ جائے گی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہارون کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو ہارون میرا فریضہ ادا کرے۔ اللہ پاک نے پہلے تو تسلی دی، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے پیغام لے کر جا رہے ہو، میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو، وہ تمہارا بال بھی بھیکھا نہیں کر سکتا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، قتل تو دور کی بات ہے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی فَذْهَبَا، دونوں جاؤ، اب تم دونوں کو نبی بنا دیا، موسیٰ بھی جائے ہارون بھی جائے، دونوں نبی بن گئے، بِآیاتنا، اور ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اور تم اکیلے نہیں جا رہے، تم دونوں ہی نہیں جا رہے، اِنَّا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون، تمہاری ایک ایک بات کو میں خود سنوں گا، تمہارا مکالمہ جو گفتگو وہاں پہ ہوگی اس کا سامع میں خود بھی ہوں گا، تو میرے سامنے جب سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر تمہارا کوئی کیسے نقصان کر سکتا ہے، لہذا تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون سے اس سے مطالبہ کرو، اس سے تبلیغ کرو، اس کو پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس پہنچے
اور وہاں اس دربار میں پھر کیا گفتگو ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے تذکرے اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، آج کے درس قرآن کا، آج کے ہمارے اعمال کا، آج کی طلباء کی پڑھائی کا اور اس پورے ہفتے کی پڑھائی کا پورا اجر و ثواب ہمارے محترم جناب محمود قادری صاحب کو پہنچا۔ اے اللہ پاک، ساری زندگی انہوں نے توحید اور رسالت کی بات کی، اللہ کے محبوب کی نعتیں پڑھی، اذانیں بلند کی۔ اے اللہ ان کو بلند سے بلند مقام عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا